السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے الف سے ح تک مخارج سیکھے تھے اور آج ہم خ سے سین تک مخارج سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خ کا مخرج ادنی حلق یعنی حلق کا پہلا حصہ جو منہ کی جانب ہے۔ خ ادا کرتے ہوئے خراش کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ دال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ ہے۔ ثنایا علیہ سامنے کے اوپر کے دو دانت کو کہتے ہیں۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے ٹکراتی ہے تو دال ادا ہوتا ہے، اس کو پر نہیں پڑھتے، نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے ٹکرائے تو زال ادا ہوگا، زال نرمی سے ادا ہوگا، یہ ہلکے حروف میں سے ہے۔ زبان کا دایاں کنارہ جب پشت زبان یعنی زبان کی الٹی سائڈ سے ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے ٹکرائے گا، یہاں سے رو ادا ہوگا، زبان کا دایاں کنارہ اور سامنے سے زبان مڑے گی۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے درمیانی حصے میں رہے گی یا ثنایا سفلی کی طرف زیادہ چلی جائے گی، یہاں سے زا ادا ہوتا ہے، اس میں سیٹی کی آواز ہونی چاہیے۔ ثنایا سفلی سامنے کے نیچے کے دو دانتوں کو کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ثنایا علیہ اوپر کے دو دانت اور ثنایا سفلی نیچے کے دو دانتوں کو کہتے ہیں۔ سین کا مخرج بھی زا والا ہے، اس میں سیٹی کی آواز زیادہ ہوگی۔ تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں، آپ میرے پیچھے دہرا سکتے ہیں۔ خ دال ذال رو زا سین امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مخارج کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ پھر یاد کرا دوں کہ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا ہی امپروو کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اختتام کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے سیکھنے سکھانے کے عمل کو قبول فرما لے، آمین۔